السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، الجمعہ سیریز کے اس مختصر سے پروگرام میں آپ کا سواگت ہے، آپ کا استقبال ہے۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کچھ خاص دعائیں جو اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں کچھ ایسی خاص دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں اللہ پاک بطور خاص قبول فرماتا ہے۔ یوں تو جب کوئی بندہ مومن اللہ پاک سے سچی نیت سے، سچے دل سے، تڑپ کے ساتھ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن ان میں بھی کچھ خاص دعائیں ایسی ہیں یا کچھ خاص لوگوں کی دعائیں ایسی ہیں جو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کئی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں آئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان کی اپنے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں کی گئی دعا اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت الوالد، ایک تو والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، جو شخص سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ پاک سفر کی حالت میں جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اللہ پاک تک اس کی دعا یا اس کی بد دعا براہ راست پہنچتی ہے، یعنی اللہ پاک اس کو فوراً سنتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 خاص دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے جنہیں اللہ پاک بطور خاص قبول فرماتا ہے۔ ان میں ایک تو مظلوم کی دعا ہے کہ جب تک مظلوم کو اس کا حق نہیں مل جاتا ہے، جب تک وہ دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک اس حاجی کی دعا ہے جو حج پہ گیا ہوا ہو، جب تک وہ حج سے واپس نہیں آ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتا رہتا ہے۔ ایک مجاہد کی دعا ہے جو جہاد میں گیا ہوا ہو، جب تک وہ جہاد سے واپس نہ آ جائے یا اس کو شہید نہ کر دیا جائے تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے، اس کی دعا کو۔ بیمار کی دعا، کہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس بیماری کے دوران وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک سے تو اللہ پاک اس کی دعا کو بھی بطور خاص قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا جو اپنے دوسرے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے۔ اور آپ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان میں جو سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے وہ ایک بھائی کی اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کے غائبانے میں کی جانے والی دعا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ مختلف دعائیں ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جلدی قبول ہوتی ہیں اور اللہ پاک ان کو بطور خاص قبول کرتا ہے۔ ان میں اولاد کے لیے والدین کی دعا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی دعائیں حاصل کریں۔ اسی طرح بیماری کی حالت میں دعا، اللہ نہ کرے کہ ہم بیماری میں مبتلا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے، لیکن اگر کبھی بیماری میں مبتلا ہوں تو اس بیماری میں خاص طور سے اللہ پاک سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ان میں جو سب سے اہم بات ہے، جو سب سے اہم دعا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے، اسلامی بھائی کے لیے، انسانی بھائی کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک جو ہے اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ جو ہے مقرر رہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک تیری دعا کو قبول کرے اس بھائی کے حق میں بھی، اور اسی جیسی دعا اللہ پاک تیرے حق میں بھی قبول کرے۔ تو یہ بھی بڑی اچھی اور بڑی ضروری اور اہم بات ہے کہ ہم جس طرح اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں اسی طرح اپنے بھائیوں کے لیے اور خاص طور سے اپنے محسنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو ہماری جو دعا ہوگی جو دوسروں کی غیر موجودگی میں ہم کریں گے تو جس طرح وہ ان کے حق میں قبول ہوگی اسی طرح ہمارے حق میں بھی قبول ہوگی۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور ان دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے جو حدیثوں کی روشنی میں بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔